بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں نے نیا چینل شروع کیا ہے اسلام کے نام سے، جس میں بیسک انفارمیشن اسلام کے بارے میں، خاص کر جو ہسٹری ہے اسلام کی، کہ کہاں کیسے اس کی ارتقاء ہوئی اور کیسے یہ آگے بڑھا۔ اور یہ اصل میں اس چینل کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی کرونا وائرس سے لوگ گھر بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے ہیں، ان کو یہ نہیں مل رہا کہ ہم کیا کریں، ٹائم کیسے اسپینڈ کریں، تو ویورز یہ میں نے آپ کے لیے اسپیشل یہ والا چینل بنایا ہے۔ ابھی آپ انشاءاللہ رمضان بھی آ رہے ہیں، آپ کی بوریت دور ہو جائے گی، آپ یہ چینل دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت ساری معلومات بھی ملیں گی، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہے میں مزید یہ ویڈیوز بنا سکوں اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے۔ تھینک یو۔ حضرت آدم علیہ السلام، ایپیسوڈ 1۔ جی تو ویورز، آج ہم قصص الانبیاء کی پہلی نشست شروع کریں گے۔ تو ابتدا ہم حضرت آدم علیہ السلام سے کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی ابتدا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوئی، اور وہ پہلے نبی بھی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی جو ہے خاک کی یعنی مٹی کی ہر قسم کی لے کے آؤ، سرخ، سفید اور سیاہ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی جو ہے مٹی کی رنگا رنگ جو ہے زمین سے اٹھا کر لے آئے، مطلب اس میں سرخ رنگ بھی تھا، سفید بھی تھا، سیاہ بھی تھا، اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی۔ مکہ اور طائف کے درمیان اس مٹی کو رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا، اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی اس کے خمیر سے بنایا، اور 40 سال تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تو روح پاک کو حکم صادر ہوا بدن آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ روح آدم علیہ السلام کے جسم میں جا، لیکن روح جو تھی وہ لطیف تھی۔ لطیف اس نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، یعنی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم مبارک تھا، جو مٹی کا بنا ہوا تھا، اس وقت روح نہیں اس میں گئی تھی، تو روح اللہ تعالیٰ نے جب روح کو حکم دیا تو روح نے ادھر ان کے جسم میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا، اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچی بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پیور سے بدلتا جاتا۔ پہلے مٹی تھا، اور پھر اس کے بعد جب جو روح اس میں جاتی گئی وہ گوشت بنتا گیا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے، کیونکہ آدھے جسم میں روح تھی اور آدھے میں سینے تک پہنچی تھی، ابھی باقی نہیں پہنچی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ان الانسان عجولہ، یعنی ہے اے انسان جلد باز ہے۔ اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم کے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک جوڑا لے کے آؤ، تو فرشتے جنت میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک بہت خوبصورت جوڑا لے کر آئے۔ تو شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ فرشتے جو دیکھ کر کہتے تھے کہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ پیدا کیا ہے، یہ اس کو اپنی خلافت دے گا، تو اور یہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوگا، لیکن ہمارا علم اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم الہی سے الہام کی چند چیزیں، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ انہی فرشتوں سے پوچھو ان چیزوں کے بارے میں۔ پھر
پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا تو فرشتے ان چیزوں کو بتانے سے عاجز رہے۔ فرشتے نادم ہو گئے اپنی اس غلطی پر۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا یا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے ان فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی سجدہ میں گر پڑے، لیکن ابلیس ملعون نے اس سے انکار کیا اور بولا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں افضل ہو گیا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دی اور ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیج دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے انسان تھے اور مرد بھی تھے، تو ان کے طبیعت میں مطلب جو جس طرح انسان مرد کو ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نیند میں مطلب مبتلا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، ان کو خواب میں جو ہے غلبہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو پسلی تھی، ان کا جو پہلو تھا، ان سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اسی حیرانگی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں تمہارے بدن کا ہی حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حوا کا جو حسن تھا وہ اتنا زیادہ تھا، اتنی زیادہ وہ حسین تھی کہ پورے عالم کا جو حسن ہے اس کو اگر 100% کیا جائے تو حضرت حوا کا جو حسن ہے وہ 90% تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش تھے، انہوں نے سجدہ شکر بجا لایا اللہ کے حضور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نکاح ہے وہ روبروئے عاملان عرش اور سکنان سماوات کے باندھا، اور دونوں کو حکم دیا کہ ابھی جو ہے تم دونوں جنت میں ہی رہو، اور یہاں جتنے میوے ہیں وہ سب کھاؤ، وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن اس جو ایک خاص درخت ہے گھیوں کا، اس کے قریب مت جانا۔ اب کیا تھا، جو ابلیس جو ہے دھتکارا ہوا جنت سے نکالا گیا تھا، وہ تو اسی آڑ میں رہتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے دھتکارا گیا تھا، تو وہ ہر روز نئی تدبیریں سوچتا رہتا تھا۔ تو اس نے ایک دن مور سے کہا کہ اے مور، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، ایک ہی مکان میں بھی رہتے رہے ہیں، تو جو ہے وہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر وحشت میں لے جا تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ تو مور نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے سانپ سے کہا، تو تب جو ہے سانپ جو ہے اس کو اپنے منہ میں جو اس کا پھن ہوتا ہے نا اس میں لے کے گیا۔ اس کو جنت کا جو رکھوالا تھا وہ نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابلیس جو تھا وہ اس کے سانپ کے منہ میں تھا، اس کے پھن میں تھا، تو رکھوالے کو نہیں پتہ چلا، تو وہ اس لیے وہ اس کو سانپ جو ہے ابلیس کو لے گیا جنت میں۔ تو جو ہی وہ جنت میں داخل ہوا ابلیس، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سیدھا گیا اور جاتے ہی رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ اس کو نہیں پہچان پائے کہ یہ ابلیس ہے۔ تو ابلیس آگے سے کہتا ہے، چالاکی تھی نا اس میں، کہتا ہے جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو موت آ جائے گی اور آپ یہ ساری جو لذتیں ہیں جو جنت کی ہیں وہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، تو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں نا۔ تو وہ اس کی چالاکی نہیں سمجھ سکا، تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو پھر میں کیا کروں نا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ جو پودا تم جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، وہ اسی لیے منع فرمایا، آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی، تو آپ اس کا پھل کھا لیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ رہے گا نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی، تو وہ چلے گئے ادھر سے۔ پھر وہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو بھی اس نے ایسے ہی بھڑکایا، ساتھ میں سانپ نے بھی اس کی گواہی دی کہ
یہ ٹھیک کہہ رہے ابلیس. حضرت حوا چونکہ عورت تھی وہ مطلب اتنی سمجھدار نہیں تھی, سمجھ نہیں پائی اس کی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا پھل کھاتی ہوں, تو اگر مجھ سے اگر یہ غلطی ہوئی تو میں معافی مانگ لوں گی, اگر نہیں ہوئی تو جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ ویسے ہو جائے گا. پھر حضرت حوا علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا. تو پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم نے کیا کیا, میں نے تمہیں جس کام سے منع کیا تھا تم نے وہی کیا, اب جاؤ جنت سے تم دنیا میں چلے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیج دیا, جنت سے نکال دیا. تو ویورز یہ تھی آج کی نشست. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا سکوں. شکریہ.